المؤمنین سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعبد اللہ حتی تورمت قدمہ، میرے آقا ایسے عبادت کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے، رب کی عبادت کرتے، رب کی عبادت تورمت قدمہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے قرآن کے اندر آپ کی وہ شانیں بیان کی ہے، اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ محبوب ہم آپ کو راضی کریں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حبیب فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنی امت کا ایک ایک فرد جنت میں نہ لے جاؤ۔ وہ حبیب اس کے لیے آتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو راضی کر دے، اتنا عطا کرے گا کہ راضی ہو جائیں گے۔ وہ حبیب کھڑے ہوئے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں۔ میرے آقا سے ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ لماذا تعبد اللہ ہکذا، یا رسول اللہ اس طرح سے کیوں عبادت کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یا عائشہ، اے عائشہ، افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ جس رب نے مجھے اتنی مجھ پر کرم کیے ہیں، اتنی میری عزتیں بڑھائی ہے، اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا ہے، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وہ حبیب رجب المرجب کا یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھیں، کثرت سے روزے رکھیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک ایسا شاہد گواہ عطا کیا ہے، بہت کچھ ایسا گواہ عطا کیا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بتایا ہے کہ رب ایک ہے، ایسا گواہ دیا ہے۔ کائنات میں سب آتے رہے، سیدنا آدم علیہ السلام کیونکہ ہماری ابتدا وہیں سے ہوئی، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء و رسل تشریف لائے، مخلوقات تشریف لائے، اولو العزم پیغمبر تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے تشریف لائے، وہ موسیٰ جن کو اللہ نے وہ عزت دی جو اس سے پہلے یا بعد میں کسی کو نہیں ملی۔ وہ کیا عزت دی؟ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حضرت موسیٰ سے کلام کیا، ڈائریکٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وادی میں بلا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہ وادی کے اندر تشریف لے جاتے، اللہ تعالیٰ فرماتے اے موسیٰ اخلع نعلیک، اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دو، کیوں؟ انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ تم مقدس وادی کے اندر ہو جس کے اندر تم رب سے کلام کرو گے۔ کبھی کسی درخت کے پیچھے سے درخت کو آگ لگ جاتی، پیچھے سے آواز آتی ہے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔ کبھی بادل میں سے آواز آتی اے موسیٰ ہم تمہارے رب ہیں، ڈائریکٹ کلام فرمایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے رب سے ڈائریکٹ کلام کیا تو موسیٰ کہتے ہیں مالک اتنا تو نے کرم کیا ہے، کائنات کے اندر مجھے وہ عزت دی ہے جو کسی اور کو نہیں ملی، تو مالک، تو خالق، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا، تمام
کو پیدا کرنے والا ڈائریکٹ مجھ سے کلام فرمایا، مالک تیرا کرم ہے، فرمایا مالک ایک اور کرم فرما دے، وہ یہ کرم فرما کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا، میں تجھے دیکھنا چاہتا، تو نے کرم کیا ہے، ڈائریکٹ کلام کیا ہے، اب مجھے اپنا آپ بھی دکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ ہم نے تم پر کرم کیا ہے، تم سے کلام کیا ہے، مگر تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے، انک لن ترانی، فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 9 دفعہ عرض کی، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا، رب نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ موسیٰ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اللہ نے کرم فرمایا اپنے حبیب پر، اسی رجب المرجب کے مہینے میں 27ویں شب میں اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا، جبرائیل امین کے بھیج کر بلایا، پہلے زمینوں کی سیر کرائی، جس کو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی کس کو؟ یہ نہیں فرمایا بے نبی، یہ نہیں فرمایا بے رسول، یہ نہیں فرمایا بے حبیب، یہ نہیں فرمایا بے احمد ہی، بلکہ فرمایا بے عبد ہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کریم نے رب کی عبادت کا حق ادا کر دیا، اسی لیے جب بھی ذکر آیا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شانیں بیان کی ہیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عبادت کا ذکر ضرور کیا۔ آج ہم ہیں مصطفیٰ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، مگر جو پہچان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اس عبادت کی طرف جاتی ہی نہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، صدقات و خیرات ہو، دوسروں کے ساتھ اچھا اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہو، ہم سب چیزوں کو چھوڑ کر، مگر اللہ نے اپنے اسی بندے کو، اسی عبادت گزار کو، اسی حبیب کو کیا مرتبہ دیا ہے؟ بلایا۔ کائنات کے اندر مخلوقات اور خالق کے درمیان سدرۃ المنتہا ایک ایسا مقام ہے جہاں پر تمام مخلوقات سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتی۔ حضرت جبرائیل امین جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو کہتے یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا جبرائیل چلو، کہتے یا رسول اللہ اب اگر ذرہ برابر بھی آگے گیا، رب کے جو انوار و تجلیات ہیں اس سے میرے پر جل جائیں گے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ قربان جاؤ، اللہ کے حبیب پر باتیں، اے جبریل تم تو وہ ہو نا جس نے میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ سے کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا، میرے ابراہیم دادا سے کہا تھا، ابراہیم خلیل اللہ سے کہا تھا اے ابراہیم میں جبریل ہوں، میری وہاں تک پہنچ ہے جہاں کوئی نہیں جا سکتا، بتاؤ میں رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ تمہیں اس آگ سے بچا لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے نہیں، کیوں؟ جو رب مجھے جس آزمائش میں ڈال سکتا ہے وہی رب مجھے اس آزمائش سے نکال بھی سکتا ہے۔ مگر آج اسی 27ویں شب کو جب حبیب تشریف لے جانے لگے، آپ نے فرمایا جبرائیل آگے چلو،
کہتے یا رسول اللہ ایک ذرہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. کیوں نہیں بڑھ سکتا؟ فرمایا ایک ذرہ بھی آگے بڑھا رب کے انوار و تجلیات سے میری ذات ختم ہو جائے گی. تو پھر فرمایا چلو جبریل یہ بتا کوئی بات ہو تو بتاؤ میں رب کے ہاں